الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سوال ذکر کے سلسلے میں ہے۔ شیخ، سوال یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی جانب سے یہ بات آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بہتر ذکر بتائیے کہ جس کو ہم پڑھتے رہیں، ایسی کوئی دعائیں بتائیے جس سے زیادہ اجر و ثواب ہمیں حاصل ہو۔ اب انہیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ اکبر پڑھیے، سبحان اللہ پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا ذکر بتائیے جس سے ہمیں بہت ہی زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو۔ تو یہ واضح کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی ذکر بتایا ہے جو بہت ہی زیادہ افضل ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی اذکار منقول ہیں جو کہنے میں بہت کم وقت لیتے ہیں اور اجر میں بہت زیادہ ہیں۔ خود بخاری کی وہ حدیث جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان۔ دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اور کل قیامت میں میزان میں جب اس کا وزن کیا جائے گا تو وزن میں بہت وزنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے علاوہ ایک ایسا ذکر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو باقاعدہ سکھایا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا، کچھ پڑھ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہونٹوں کی حرکت کو دیکھ کر پوچھا کہ اے ابو امامہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا ذکر نہ بتاؤں جو تم اگر کرو گے تو یہ ذکر اگر بندہ ایک مرتبہ کر لے تو بنسبت دوسرا ذکر جو دن بھر کرے اس کے ہم پلہ ہوگا۔ یعنی کہنے میں چند سیکنڈ لگیں گے، پورا منٹ نہیں لگتا، لیکن اجر پورے دن رات کا ذکر کرنے کے برابر ہوگا۔ تو اس حوالے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ ذکر بہت معنی رکھتا ہے اور بہت اجر کا باعث ہے۔ فرمایا کہو سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ عدد ما احصا کتابہ، سبحان اللہ ملء ما احصا کتابہ، سبحان اللہ عدد کل شیء، سبحان اللہ ملء کل شیء۔ اگر اس کے معنی پر غور کریں تو ہم ایسا لگتا ہے اے اللہ کی پاکی ہو، جو کچھ زمین اور آسمان کے اندر ہے اس کے برابر، جتنی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا اس کے برابر، پھر ان کو بھر بھر کر۔ تو اس اعتبار سے اب ہمارا چونکہ یہ ویڈیو بڑا مختصر ہوتا ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ابو امامہ سے کہی کہ عام ذکر جو بندہ کرتا ہے اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ دن رات ذکر کرنے کے برابر ہے۔ ابھی بندہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جتنا بار کہے گا تو اس میں گنتی اس کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے کہا تھا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، کہ یہ چار کلمات کو 3 مرتبہ اگر پڑھ لیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے کہا تھا کہ جویریہ، میں جو تمہارے پاس سے نکلا ہوں، میں نے 3 مرتبہ یہ ذکر کیا، اب جو تم کئی گھنٹوں تم یہاں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی ہے، دونوں کو اگر ایک ساتھ ملایا جائے یا وزن کیا جائے یا دونوں کا اجر نکالا جائے تو میرا اجر، کہنے کے لیے میں نے بہت کم وقت میں یہ اذکار پڑھے ہیں لیکن تمہارے گھنٹوں کے ذکر کے مقابلے میں زیادہ اجر کا باعث ہے۔ تو ہمیں
جہاں بہت سارے اذکار پڑھتے ہیں، ان اذکار کو بھی صبح شام نمازوں کے بعد چلتے پھرتے اگر 2-4 مرتبہ بھی پڑھ لیں تو ہمارا دن بھر کا جو کوٹا ہے وہ الحمدللہ ایک بڑا اجر ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس قسم کے اجر سے بھرپور اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ضمن میں ایک اور بات، یہ جو سبحان اللہ کو ہم نے پڑھا، جی اب اسی کو آپ سبحان اللہ نکال دیجئے، الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ ملء ما خلق، الحمدللہ عدد ما فی السماوات، تو پھر اب الحمدللہ کو نکالیے، پھر اللہ اکبر عدد ما خلق، اللہ اکبر ملء ما خلق۔ تو اس طرح سے اس لفظ اصل ذکر کو نکال کر اس کے بعد جو گنتی کا جو بتایا گیا ہے اس کو باقی رکھا جائے، تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ العظیم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے آپ جوڑتے جائیں 10 سے 15 منٹ میں اجر اپنے لامحدود بے شمار ان گنت تعداد میں ہمارے نام لکھا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، شیخ نے بڑی ہی بہترین دعائیں اور بڑا ہی بہترین ذکر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر ہم جو ہے ان چیزوں پر بھی اگر نہ پڑھ سکیں اور اس کا بھی اہتمام نہ کر سکیں تو پھر ہم سے زیادہ محروم اور بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ ان اذکار کو جو ہے دیکھ کر پڑھیں اور روزانہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔